یہ وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر اپنے ملکوں سے نکلتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے بارڈر کراس کرتے ہیں، ایجنٹوں کے ہاتھوں جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عذرا اظہر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہے 3 مارچ 2023 اور تھرسڈے کا دن ہے۔ میں آپ کے لیے جو خبر لے کر حاضر ہوں وہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ ایک کشتی اٹلی میں پہنچتی ہے تارکین وطن کی، ان لوگوں کی جو کہ غیر قانونی طور پر اٹلی میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ یہ کشتی جو ہے 200 لوگوں کو لے کر چلی تھی ترکی سے، جس میں پاکستان، افغانستان اور کچھ اور ادھر ادھر کے ملک کے لوگ سوار تھے۔ ترکی سے بھی کچھ لوگ اس کشتی میں بیٹھے اور وہ یورپ آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چونکہ یہ غیر قانونی طور پر آ رہے تھے، ایجنٹ کے ذریعے ان لوگوں کو وہاں پہ لایا جا رہا تھا۔ کچھ پاکستانی جن کے ساتھ بچے بھی تھے، ان لوگوں کو سوار کر کے یہ ترکی سے چلی اور تقریباً اٹلی کے بالکل قریب پہنچ کے ان کی کشتی الٹ جاتی ہے۔ جب ساحل سمندر کے ساتھ یہ کشتی آتی ہے اٹلی کے اس ساحل پر اور وہاں آ کر وہ لنگر انداز ہونا چاہتی ہے، رکنا چاہتی ہے، تو اس دوران اس کشتی کو حادثہ پیش آتا ہے۔ وہ وہاں پہ ٹکرا جاتی ہے اور وہ کشتی الٹ جاتی ہے، جس میں فوری طور پر تقریباً کوئی 62 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، جن میں 12 بچے بھی تھے اور کچھ لوگ جو تھے اس سمندر میں پانی میں غرق ہو گئے۔ تقریباً 100 کے قریب ایسے لوگ تھے جو تیرنا جانتے تھے اور جیسے تیسے کر کے وہ اس کنارے پر پہنچ گئے۔ فوری طور پر چونکہ اس کشتی کے الٹنے کی اطلاع مل چکی تھی، وہاں پہ ریسکیو کی ٹیمیں آ گئی اور فائر بریگیڈ آ گئے، ایمبولینس آ گئی، پولیس آ گئی، اور انہوں نے ان تارکین وطن کو جو کہ غیر قانونی طور پر ڈنکی لگا کر اس بارڈر کو کراس کرنا چاہتے تھے، اٹلی میں داخل ہونا چاہتے تھے، یورپ جانے کے وہ شوقین تھے اور انہوں نے اپنی زندگی وہاں پہ گنوا لی۔ ان میں بہت سارے پاکستانی افراد بھی تھے۔ ایک شازیہ نام کی لڑکی جو کہ سپورٹ کی بہت شوقین تھی، بلوچستان سے اس کا تعلق تھا، ہزارہ برادری کی وہ لڑکی تھی۔ اس کی ایک دوست ہے جس نے آ کر میڈیا کے سامنے بیان دیا کہ شازیہ کو صرف دوسرے ملک میں، یورپ میں اس لیے جا کر سیٹل ہونا تھا کہ اس کا 3 سال کا بچہ جو تھا وہ معذور تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ اپنے بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سرحدوں کو عبور کرتے کراتے یورپ میں چلی جائے گی اور وہاں جا کے سیٹل ہوگی، پھر وہ اپنے 3 سالہ بچے کو بھی بلائے گی، اپنی فیملی کو بلائے گی اور اپنے بچے کے لیے، معذور بچے کے لیے وہاں پہ کچھ کرے گی۔ اور وہاں تک وہ پہنچ نہیں پائی اور راستے میں ہی اس کی کشتی الٹ گئی۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرتے ہیں وہ راستوں میں یا تو گولیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، یا وہ ان کی کشتیاں الٹ جاتی ہیں، یا ٹرکوں میں ان کو ایجنٹ ڈال کر لے کر آتے ہیں اور پھر ٹرکوں پہ لمبا عرصہ انہیں بند ہونا پڑتا ہے، اور جب تک وہ بند ہو کر اپنے مقام تک پہنچتے ہیں تو ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ راستے میں دم توڑ دیتے ہیں، یا پھر جب بارڈر کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے اور پھر وہاں سے ان کو جیل بھیجا جاتا ہے۔ اور آخر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ان کو واپس ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہی اس کشتی کے ساتھ بھی ہوا جس پہ پاکستانی لوگ، افغانستان کے لوگ، ترکی کے لوگ اور ادھر ادھر کے کنٹریز کے لوگ شامل تھے، اور یہ لگ بھگ 200 لوگ تھے۔ اور ایجنٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے چونکہ اس نے غیر قانونی طور پر ان لوگوں کو بارڈر کراس کروانے کی کوشش کی تھی۔ بچ جانے والوں میں ایجنٹ بھی موجود تھا۔ یہ ہزاروں دفعہ ایسا ہو چکے ہیں کہ لوگ یورپ کی طرف آتے ہیں اور بارڈر کراس کرتے ہیں، راستے میں گولیاں مار دی جاتی ہیں، آپ اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کے زیورات بیچتے ہو، زمینیں بیچتے ہو، قرضے اٹھاتے ہو اور ایک حسین خواب کو لے کر اپنا ملک چھوڑتے ہو اور دوسرے ملکوں کی طرف نکلتے ہو۔ ایسے میں ایک شخص جس کا نام، اس نے اپنا اصل نام نہیں بتایا لیکن اس نے کہا جی میرا نام آپ جو علی بے جیم دال رکھ لیں، اس نے کہا جی میں بھی اسی طرح بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہم پکڑے گئے، ہمیں بہت عرصہ انہوں نے جیل میں رکھا اور وہاں پہ بہت سختیاں ہم نے دیکھی اور آخر مجھے واپس اپنے ملک میں ڈپورٹ جب کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس ساری جدوجہد میں جتنی خواری کاٹی ہے، جتنی ذلالت کاٹی ہے، جتنی میں نے تکلیفیں کاٹی ہیں، تو ایسے میں ڈنکی لگانے والوں کو، غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے والوں کو، ایجنٹوں کے ذریعے آنے والوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے ملک میں کوڑے کے اوپر سے روٹی اٹھا کے کھا لو، لیکن دوسرے ملک اس طرح سے داخل ہونے کی کوشش مت کرو۔ میں اب کینیڈا کی بات کروں گی۔ کینیڈا میں ایک روڈ ہے جس کو روکسم روڈ کہا جاتا ہے، جس کی سرحد جو ہے امریکہ اور کینیڈا سے جڑی ہوئی ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، کچھ تارکین وطن تھے جو کہ امریکہ سے کینیڈا کے سرحد کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس میں ایک شخص جس کا نام لوئس تھا اور لوئس کا تعلق میکسیکو سے تھا،
उसने भी कनाडा आने की कोशिश की। जब वो उस बॉर्डर पर पहुंचता है, जिस बॉर्डर का नाम रॉक्सम रोड है, और कनाडा और अमेरिका अब उस बॉर्डर को बंद करने की बात करते हैं। जब वहां पे पहुंचता है तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। वहां से बहुत सारे लोग तो दौड़ के कनाडा की बॉर्डर को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन वो शख्स वहां पे गोलियों की नजर हो जाता है और एक दरख्त के साथ अटक जाता है। पुलिस ने जब वहां से उसको पकड़ा, एम्बुलेंस में डाला, हॉस्पिटल पहुंचाया, तो वो हसीन ख्वाब हॉस्पिटल जाकर बंद हो गए, आंखें बंद हो गई और वो मर गया। तो हजारों के हिसाब से लोग जो हैं बॉर्डरों को क्रॉस करते हैं और फिर गोलियों की नजर होते हैं। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों से जो मेरी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी आप एजेंटों के जरिए सरहदों को पार ना करें, कभी भी गैर कानूनी तौर पर आने की कोशिश मत करें। आपको जितना भी कहा जाए कि ये सब सेफ है, आप प्लीज उनकी बातों में मत आए। अगर आप इमिग्रेशन हासिल करते हैं, वीजा हासिल करते हैं, तो कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करें। अदरवाइज अपनी जिंदगी से जाओगे। वो जो पैसा आपने ढेरों के हिसाब से इधर उधर से इकट्ठा करके अपने एजेंटों को दिया होता है, वो भी सारा गवा दोगे। और आप बहुत कम लोग होते हैं जो ठिकानों पर पहुंच जाते हैं, वरना रास्तों में या मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं और डिपोर्ट हो जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। खुदा हाफिज।